إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بيوتكم سكنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ملت کے پردہ نصیب ماں اور بہن، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات کا لقب دے کر کے اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بے سہارا، لاچار، بے بس اور بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری اور آپ کی رشت و ہدایت کے لیے، ہماری اور آپ کی کامیابی اور کامرانی کے لیے، ہمیں اور آپ کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اس دار فانی کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے بے شمار درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ ایک ایسے موضوع پر بات کی جائے گی جس موضوع کا تعلق ہر انسان سے ہوتا ہے، وہ جوان ہو یا بزرگ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بچیاں ہو، اس موضوع سے ہر کسی کا تعلق ہے۔ اور یہ موضوع ہمارے اور آپ کے سامنے ایک سوال کی شکل میں آتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ ہم نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے بھائی، جب اللہ نے کہا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے تو ہمارے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اسی سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، ہم سے اور آپ سے ہمارا اور آپ کا گھر چھین لیا جائے، ہمارے اور آپ کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کا عذاب ہے۔ تقریباً 1.5-2 سالوں سے ہمارے ملک میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ گھروں پر بلڈوزر چل جاتے ہیں، 1 منٹ کے اندر ایک انسان کی پوری زندگی کی کمائی نیست و نابود کر دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاتا چلوں، یہ جو بلڈوزر والا معاملہ ہے، یہ سزا دینے کی شکل ہے، یہ ہمارے اور آپ کے ملک کی شکل نہیں ہے، بلکہ یہ شکل، یہ طریقہ اسرائیل سے آیا ہے، یہودیوں سے آیا ہے۔ آئیے میں آپ کو 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لے کے چلتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کے اندر یہودی قبائل بھی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایگریمنٹ کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر کفار مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے تو ہم مسلمانوں کا سپورٹ کریں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے غداری کی، مسلمانوں سے بغاوت کی، اور غداری کی سزا سزائے موت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
कि इन्हें मदीना से निकाल दिया जाए, उन्हें हुक्म दे दिया कि तुम मदीना से निकल जाओ और तुम्हारे बीच नहीं रह सकते, तुमने हमारे साथ गद्दारी की है। और इस वाक़े का नकल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान करते हुए फरमाया है कि जब यहूदी मदीना छोड़ करके जाने लगे तो अपने घरों के दरवाजों को, अपने घरों की खिड़कियों को तोड़ करके जाने लगे। मेरे भाई, ये तरीका वहीं से इजराइल से आया है हमारे मुल्क के। ये घर हमारे और आपके सुकून का जरिया है मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आज हमारे घरों का हाल क्या है? हमें हमारे घरों में सुकून नहीं मिलता। कहीं भाई भाई में नहीं बन रही है, कहीं बाप बेटे में नहीं बन रही है, कहीं सास बहू में नहीं बन रही है। आज हमारा घर तबाह बर्बाद है, हमारे घरों में सुकून नाम की चीज है ही नहीं मेरे प्यारे साथियों। अगर हमें और आपको अपने घरों का खोया हुआ सुकून वापस लाना है तो सबसे पहले हमें और आपको अपनी तौहीद को मजबूत करना होगा, क्योंकि तौहीद एक ऐसी नेमत है जिसके जरिए से दुनिया तो दुनिया है मेरे प्यारे साथियों, आखिरत भी बन जाती है। वो तौहीद जिसके लिए प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में जाकर के पत्थर खाए, वो तौहीद जिसके लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से दुश्मनी ली। हमें और आपको सबसे पहले इस तौहीद को मजबूत करना होगा, अपने अकीदे को मजबूत करना होगा। अगर हम अपने घरों का खोया हुआ सुकून वापस चाहते हैं तो सबसे पहले हमें और आपको अपना अकीदा दुरुस्त करना होगा। जरा हम अपने घरों का जायजा ले, हमारे घरों का हाल क्या है, तौहीद का मामला क्या है, शिर्क का मामला क्या है। अगर हम अपने नौजवानों से सवाल करें कि तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इन्हें नहीं मालूम मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे घरों के अंदर, हमारे घरों की दीवारों पर तस्वीरें लगी हुई हैं, उल्टी सीधी गिनतियां लगी हुई हैं, और ये अकीदा रखा जा रहा है कि इन गिनतियों के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों के अंदर बरकत देगा। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इन गिनतियों से हमारे घरों के अंदर बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरीके से गले में लटकाया जाने वाला तावीज हराम है, इसी तरीके से घरों के अंदर लटकाया जाने वाला तावीज भी हराम है। और मेरे प्यारे साथियों, जरा याद करो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा है। अम कुंतुम शुहदा इज़ हदर याकूबुल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के मौत का वक्त करीब है, उनके 12 बेटे हैं। बाप के चारपाई के चारों तरफ बेटे खड़े हुए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों को नसीहत करते हुए कहते हैं, ऐ मेरे बच्चों जरा बतलाओ, मेरी मौत के बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तमाम के तमाम बेटों ने बैठ वक्त जवाब दिया, ऐ मेरे अब्बा जान, हम उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करेंगे, उसी के आगे अपने सर को झुकाएंगे जिसके आगे हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बाप याकूब ने, हमारे दादा इब्राहिम ने, हमारे बाप दादा इब्राहिम, इस्माइल और याकूब अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया था। हम उसी रब के सामने सर झुकाएंगे। और हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों? मौत के वक्त हमारे बुजुर्ग क्या नसीहतें करके जाते हैं? नसीहत करते हैं, बेटा फला के साथ 36 का आंकड़ा है, कभी उससे बात ना करना। दुनिया से जा रहे हैं लेकिन दुश्मनी बाकी है, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। बेटों को क्या वसीयत कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि फला से 36 का आंकड़ा है, उससे कभी बात ना करना, उससे दुश्मनी है, कभी दोस्ती ना करना। नबी है मेरे प्यारे साथियों, तौहीद की वसीयत कर रहे हैं। एक नबी है, कम से कम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल दिमाग में ये ख्याल तो आया ही होगा कि मैं तो नबी हूं। अगर मेरे बेटे तौहीद पर कायम नहीं रहेंगे फिर कौन रहेगा तौहीद पर कायम? फिर भी अपने बेटों को वसीयत करके जाते हैं, मेरे बेटो सवाल करते हैं, मेरे बेटो मेरे मरने के बाद किसके नक्शे कदम पर चलोगे, किसकी इबादत करोगे? और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी,
वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे और मेरे बच्चों को, मेरे अहल वयाल को, मेरे घर परिवार को, मेरी फैमिली को बुतों की इबादत से बचा लेना, शिर्क से बचा लेना। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम अपने घरों के अंदर सुकून चाहते हैं तो दूसरा सबब हमें और आपको चाहिए कि घर वाली का नेक होना जरूरी है, क्योंकि घर बनता है घरवाली से, और घरवाली कब नेक होगी? जब हम और आप शादी के वक्त ये देखेंगे कि लड़की दीनदार है या नहीं। हमारे और आपके माशरे का माहौल क्या है? शादियां होती है, निकाह होते हैं, क्या देखा जाता है? माल देखा जाता है, पैसा देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, दौलत और प्रॉपर्टी देखी जाती है, हुस्न जमाल देखी जाती है, खूबसूरती देखी जाती है। दीन कहाँ है साहब? दीन नहीं है फिर भी चलेगा, खूबसूरत है, पैसे वाली है, हस्ब नसब वाली है, चलेगा, दीनदार नहीं है, चलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों में सबसे बेहतर औरत कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, औरतों में सबसे बेहतर औरत वो है कि जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन लिमालिहा व लिहसबिहा व लिजमालिहा व लिदीनिहा फज़फर बिज़ातिद दीन। जब एक औरत की शादी होती है तो उसके अंदर चार चीजें देखी जाती है। लिमालिहा, उसका माल देखा जाता है, वली हसबिहा, उसका हसब और नसब देखा जाता है, उसका खानदान देखा जाता है, वली जमालिहा, उसकी खूबसूरती देखी जाती है, वली दीनिहा, उसका दीन देखा जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फज़फर बिज़ातिद दीन, दीनदारी को तरजीह दो, कामयाब हो जाओगे। लेकिन हमारे और आपके माशरे का माहौल क्या है मेरे प्यारे साथियों? हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शादियां तो होती हैं लेकिन दीनदारी को तरजीह नहीं दी जाती। और मेरे प्यारे साथियों, आज से 1450 साल पहले की बात, उलमा कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बयान की थी तो उस वक्त ये चारों चीजें ट्रेंड पे चल रही थी। यहूदी माल देखा करते थे, ईसाई खूबसूरती देखा करते थे, और अरब वाले हसब और नसब और खानदान देखा करते थे। लेकिन इस्लाम आया, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, आपने ऐलान कर दिया, फज़फर बिज़ातिद दीन, दीनदारी को तरजीह दो। अपने घरों में अगर सुकून चाहते हो तो दीनदारी को तरजीह दो। और हमारे घरों के अंदर हमारी माएं, हमारी बहनें रिश्ता देखने के लिए जाती है, वापस आती है, कहती है सब तो ठीक है लेकिन लड़की का घर बड़ा छोटा है, खानदान ठीक नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर हमें और आपको अपने घरों के अंदर सुकून चाहिए तो सबसे पहले हमें और आपको दीनदारी को तरजीह देना होगा। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, इसी तरीके से अगर किसी हिसाब से रिश्ता बैठ भी जाता है, शादी का मौका आता है, तो हमारे और आपके सामने एक लंबी रिश्त जारी हो जाती है जिसे हम और आप जहेज के नाम से याद करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दीन रहमत में, हमारे दीन इस्लाम में जहेज नाम की कोई चीज नहीं है, बारात नाम की कोई चीज हमारे इस्लाम में नहीं है, हमारे नबी का तरीका ये नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, हमारे घरों में शादियां होती है, लंबे लंबे ऐलान किए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिस शादी की बुनियाद पैसे पर हो, जिस शादी की बुनियाद लालच पर हो, उस शादी में अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी बरकत नहीं दे सकता, उस शादी में कभी हमें और आपको सुकून नहीं मिल सकता। मेरे प्यारे साथियों, याद रखना। और आगे बढ़ो मेरे प्यारे साथियों, अगर हमें और आपको हमारे घरों के अंदर सुकून चाहिए तो हमें और आपको हमारे घरों के अंदर नमाजों का एहतमाम करना होगा, नमाजों का एहतमाम करना होगा। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान करती है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुआ करते थे तो इज़ा हज़बहु अम्रुन सल्ला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कायम किया करते थे। अल्लाह के नबी नमाज कायम किया करते थे। हमारे और आपके माशरे का माहौल क्या है? हमारी और आपकी मस्जिदें वीरान है, मज़ारात आबाद है। मेरे प्यारे साथियों, नमाज नाम की चीज तो हमारी और आपकी जिंदगी में ऐसा लगता है कि है ही नहीं।
جبکہ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا بتلا دو، میرے نوجوانوں ذرا بتلا دو، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نماز کے لیے مارا ہوگا؟ ابھی یہاں پر بیٹھے ہوئے بچوں سے سوال کیا جائے کہ بچوں ذرا بتلا دو، کیا تمہارے باپ نے تمہیں کبھی نماز کا حکم دیا ہے، کبھی نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ کر آؤ؟ ان کی زبان سے بیک وقت نکلے گا نہیں کہا ہے، کبھی نہیں کہا۔ یقین نہ ہے تو میرے بھائی یہ پوچھ کر کے دیکھ لیجیے گا آپ لوگ جمعہ کے بعد، یہ حال ہے ہمارے اور آپ کے معاشرے۔ جبکہ میرے پیارے ساتھیوں نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا، اور آج ہم نمازوں سے غافل ہیں میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے اور آپ کے سماج کا ماحول کیا ہے، ہمارے اور آپ کے معاشرے کا ماحول کیا ہے، ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ ذرا غور کرو، ذرا نظر ڈالو، بے حیائی ہمارے اور آپ کے سماج کے اندر پنپ رہی ہے۔ عشق محبت کا فتنہ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی ایک انسان کے کئی عورتوں سے تعلقات ہوتے ہیں، اور ایک عورت کے کئی مردوں سے تعلقات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کے مردوں کے لیے عورت سے خطرناک کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیوں، یہ وہی عشق محبت کا فتنہ ہے، یہی وہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ اور عورتوں کے لیے مردوں کا فتنہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب ہم یہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں علامہ الطاف حسین علی کا وہ نظم یاد آتا ہے، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا، اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا۔ جس گھر میں سر اٹھایا اس کو بٹھا کے چھوڑا، ایک دسترس سے خالی بچا ہوا تھا اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہی عشق محبت کا فتنہ ہے، یہ وہی فتنہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں تیزی سے پنپ رہا ہے۔ اگر ہم اپنے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو اپنے سماج سے فتنوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، فتنوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، نمازوں کی پابندیاں کرنی ہوگی، اپنے گھروں کو شرک سے پاک کرنا ہوگا، اپنے گھروں کے اندر توحید کو قائم کرنا ہوگا۔ اور آخری بات کہہ کر کے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہوں گا میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرنی ہوگی۔ اگر ہمیں سکون چاہیے ہمارے گھروں کے اندر تو اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنی ہوگی۔ اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلے شرک سے دور کرنا ہوگا اور توحید کے قریب کرنا ہوگا، کیونکہ میرے بھائیوں، جس گھر کے اندر شرکیہ کام پائے جائیں گے اس گھر کے اندر کبھی سکون نہیں پیدا ہوگا۔ قرآن کریم اٹھاؤ، اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو چند نصیحتیں کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ اور یاد کرو حضرت لقمان کو جب انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور سورہ انعام کے اندر اللہ رب العالمین نے 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر میرے یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جاتے۔ ان تمام 18 پیغمبروں میں کون کون سے پیغمبر ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ قرآن کریم کا سورہ انعام اٹھاؤ،
اور دیکھ لو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ میرے بھائیو 18 جلیل القدر پیغمبروں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کرنے کے بعد کہا کہ اگر میرے یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے تو ان کے بھی تمام کے تمام اعمال ضائع و برباد ہو جاتے۔ اور میرے بھائیو گھروں کے ذمہ داروں سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں کے اندر غیر اللہ کی تصویریں، فلمی دنیا کے ہیرو اور ہیروئن کی تصویریں اپنے گھروں کے اندر ہرگز داخل نہ ہونے دینا، ورنہ پھر آپ کی بچیوں کو روگ لگ جائے گا، وہ اسی قسم کی پوشاک اور فراق، اسی قسم کے لباس پہننے کی شوقین ہوں گی اور ایک دن آپ سے فرار ہو کر فلمی دنیا میں داخل ہو جائیں گی۔ پھر ہر کوئی آپ کو یہ دل جلا سنانے پر مجبور ہو جائے گا کہ دل کے پھوپھلے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو توحید سے قریب کرو اور اپنے بچیوں کو پردے کا حکم دو اور بے غیرتی سے بے حجابی سے روکو، انہیں حجاب پہننے کا حکم دو، انہیں پردے کا حکم دو، انہیں دین کی تعلیم سکھاؤ۔ ہم نے عورتوں کو دین کا تعلیم کتنا سکھایا میرے پیارے ساتھیوں، آج ہماری قوم کی بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہے، غیروں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہے، ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ میرے بھائیوں رونا چاہیے ہمیں اپنے آپ پر، ہم نے اور آپ نے اپنے بچیوں کو دین کتنا سکھایا ہے، ہم نے دین کے نام پر کیا سکھایا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ ہم نے دین کے نام پر اپنے بچیوں کو صرف اور صرف رٹو توتے کی طرح قرآن پڑھا دیا ہے۔ میرے بھائیوں قرآن پڑھ لینے سے ہماری اور آپ کی بچیاں دین اسلام پر قائم نہیں رہ پائیں گی۔ جب تک ہماری اور آپ کی گھروں کی بچیاں قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد اس کو سمجھیں گی نہیں، تب تک وہ دین اسلام پر اچھے طریقے سے قائم نہیں ہو پائیں گی۔ قرآن تو ہر کوئی پڑھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ہماری مائیں پڑھتی ہیں، ہماری بہنیں پڑھتی ہیں، لیکن ہماری بہنیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں قرآن کریم کے اندر نماز کا حکم کہاں دیا گیا۔ ہماری قوم کی بچیاں قرآن پڑھتی ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ انہیں پردے کا حکم قرآن کریم کی کس صورت میں اور کس آیت میں دیا گیا، انہیں نہیں معلوم میرے پیارے ساتھیوں۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اور آپ نے ابھی تک اپنی بچیوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں نوازا ہے، مال دولت سے نوازا ہے، دھن دولت سے نوازا ہے۔ اگر ہماری یہ مسجد ایک منزل کی ہے تو ہم اس مسجد کو 2 منزل کر کے اپنے قوم کی بچیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے اس مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نوازا ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے قوم کی بچیوں کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دور جس دور میں ہم آپ زندگی گزار رہے ہیں یہ دور سراپا فتنوں کا دور ہے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ الہ العالمین تو ہماری قوم کی بچیوں کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمجھ عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو، ہماری امت مسلمہ کے مردوں اور خواتین کو نمازوں 5 وقت نمازوں کا پابند بنا۔ الہ العالمین جب تک ہمیں اس زمین پر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھ۔ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پر ہو، آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله يا رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔